بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیر اللہ عزیز، ایک بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہیں۔ کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے میں نے بریک لیا تھا۔ آج خبر ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اس پہ ایک ویلاگ بھی کیا تھا میں نے۔ کراچی میں لیاری نرسنگ کالج کی پرنسپل، خاتون پرنسپل شبانہ بلوچ، اس سے متعلق شبانہ بلوچ نے گزشتہ روز سندھ اسمبلی کے باہر جو اسٹوڈنٹ ہے نرسنگ کے، وہ احتجاج کر رہے تھے انہی خاتون کے خلاف۔ اس خاتون کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان طلبہ کا، نرسنگ جو طلبہ ہے ان کے لیے وظیفہ جو آ رہا تھا تو تقریباً 2,40,000 2.25 روپے وہ یہ کھا جاتی تھی۔ ان کا ایک گینگ تھا، ان کے ایک ٹیم تھی جس میں کچھ نرسز بھی ملوث تھے اور کچھ باہر کے لڑکے۔ وہ ان طلبہ کو پکڑتے تھے، ان سے چیک پہ سائن کرواتے اور وہ رقم خود لے جاتی۔ ایون بینک کا عملہ بھی شاید ملوث تھا، کیونکہ جب یہ لڑکے کوئی ڈائریکٹ اگر رقم لینے جاتا تو ان کو وہ رقم نہیں ملتی، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ میم شبانہ نے منع کیا ہے۔ صرف یہ نہیں، داخلوں میں بھی بہت زیادہ گھپلے تھے، اور ان کے خلاف بہت زیادہ احتجاج پچھلے تقریباً 6 ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ گزشتہ روز بھی جب طلبہ احتجاج کر رہے تھے تو ایم پی اے عبدالرشید صاحب وہاں ان کے ساتھ موجود تھے سندھ اسمبلی کے باہر۔ پھر جب وہ چلے گئے تو اس دوران یہ خاتون اپنی ٹیم کے ساتھ، جو گینگ ہے وہ آئی، اور طلبہ کو جب وہ عبدالرشید صاحب چلے گئے تو یہ خاتون گینگ کے ساتھ آئی اور طلبہ کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا بذات خود۔ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہی ہے کہ یہ کسی نرسنگ کالج کی پرنسپل ہے، بلکہ یہ تو کوئی بہت ہی، کسی بھی خاتون کے لیے کچھ ایسے الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن کہیں سے بھی پڑھی لکھی اور پرنسپل تو لگ نہیں رہی ہے۔ ہوا یوں کہ یہ طلبہ کا یہ جو قربانی تھی، کچھ طلبہ نے جو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنائے، ان کی قربانی اس حد تک تو رنگ لے آئی کہ اس خاتون پرنسپل کو سندھ گورنمنٹ نے یہاں سے ہٹا دیا، لیاری نرسنگ کالج کا، اور یہ ان طلبہ کا ایک طویل عرصے سے مطالبہ تھا۔ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو پرنسپل تھی، یہ کوئی کوالیفائڈ پرنسپل نہیں تھی، یہ سٹاف نرس تھی 16 گریڈ کی، جو پرنسپل کی سیٹ پہ تھی۔ بڑی پاورفل تھی، کیونکہ اتنے عرصے سے ان کے خلاف شکایات تھی، کرپشن کے بے انتہا شکایات، اور بھی اس طرح کے معاملات۔ اس فوٹیج سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی خاتون تھی، لیکن انہوں نے ایک جو ایم ایس تھے ان کی نوکری بھی کھا گئی، لیکن اس خاتون کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اب جب پانی سر سے اوپر ہو گیا تو محکمہ سندھ نے ان کو یہاں سے ہٹا دیا، لیکن صرف ہٹانا کافی نہیں ہے۔ اب ان طلبہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اس خاتون کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے کہ اب تک کتنے اسٹوڈنٹس کے یہ رقم ہڑپ کر چکی ہے، اور کیا ان کے ساتھ کون کون اس دھندے میں ملوث تھا، اس پہ بات ہونی چاہیے، اور وہ کون تھا جو اس خاتون کی پشت پناہی کر رہا تھا، اور یہ خاتون اس کالج میں اس پوزیشن پہ کیسے براجمان تھی۔ ایک سٹاف نرس ہوتے ہوئے وہ ایک میل نرسنگ کالج کی پرنسپل کیسے تھی۔ اب اس پہ محکمہ سندھ کو، اگر وہ سینسیئر ہیں، سنجیدہ ہے اس معاملے میں، لگتا تو نہیں ہے، کیونکہ یہ خاتون پرنسپل جو تھی یہ اتنی پاورفل ایسی تو نہیں بنی تھی۔ ظاہر ہے محکمہ صحت میں کچھ لوگ یقینی طور پہ ہوں گے یا ہیں، یا حکومت سندھ میں، جو اس خاتون کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ اس پشت پناہی اور سپورٹ، سیاسی حمایت کے بغیر وہ اتنا دھڑلے سے اسمبلی کے باہر جانا اور طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنانا، اور ایک عرصے سے بینک عملے کو بھی اپنے ساتھ ملوث کرنا، کالج کا دیگر عملہ جو ہے وہ بھی اس کے آگے کچھ تو بے بس تھے، اور کچھ ان کی بلیک میلنگ میں آ جاتے تھے۔ ان پہ یہ بھی الزام تھا کہ یہ جنسی طور پہ بھی طلبہ کو ہراساں کرتی رہی ہے۔ ان کی ایک آڈیو پہلے آئی تھی۔ تو
یہ ایک صرف محکمہ سندھ کے تحت چلنے والے ایک کالج کا یہ حال ہے. اب باقی کالجز میں جو نرسنگ کالجز ہے یا دیگر ڈپارٹمنٹ ہے اسپتالوں میں وہاں کیا صورتحال ہے، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کتنے جو حکام ہیں، جو وزیر ہے، جو ایم این ایز ہے، جو ایم پی ایز ہے، وہ کس قسم کے دھندوں میں ملوث ہیں. تو مطالبہ اب یہ ہے، جو میرے کچھ طلباء سے ان کے والدین سے بات ہوئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو وہ چھوڑیں گے نہیں. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اب اس تمام جو معاملہ ہے اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان پہ یہ لگا بدنما داغ جو کرپشن کا ہے، جو بیڈ گورننس کا ہے، یہ اگر دھل جائے تو کوئی ایک کیس تو وہ دکھائے، بنائے دنیا کو کہ اب ایسی بھی اندھیر نگری نہیں ہے. ان کی حکومت بہت کام کر رہی ہے، اور عوام کے مطالبے پہ یا کسی قسم کی بھی اگر بیڈ گورننس ہو یا مس ایپ ہو تو وہ شفاف انکوائری بھی کر سکتی ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. ایک اور ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.